آیت کریمہ نمبر 11 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے وعدوں میں سے ایک وعدے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورت کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ وعدے پورے کرو، اور آیت کریمہ نمبر 7 میں بھی فرمایا اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ آج اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے وعدے پورے کرو، تقویٰ کرو، توکل کرو گے تو تمہاری اللہ ہر میدان میں مدد اور نصرت کرے گا، تمہارے دشمن کو ناکام اور نامراد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ آج یہی کیفیت مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت کریں، پھر بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسانوں کو، علیکم، جو تم پہ ہوئے، ان کو یاد کرو، تمہیں پتہ چلے گا۔ کیا جی؟ اذ، جس وقت ہم پکا ارادہ کیا، قوم، ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ وہ بڑھا دے، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فکف، پھر روک کے رکھ دیا ہے اللہ نے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، پھر تم بھی کیا کرو، یہ کیوں؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو ہر حال میں کہ اس کی نافرمانی نہ ہو جائے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی کے اوپر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا بھروسہ اور اپنی ذات سے اتقاء کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورت کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمانوں وعدوں کو پورا کرو، تم وعدے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پورے کرو، اللہ تمہاری مدد کے وعدے پورے کرے گا۔ پھر آیت کریمہ نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اللہ کے ان احسانوں کو یاد کرو، ان وعدوں کو یاد کرو جو تم نے اللہ سے، اللہ نے تم سے پکے وعدے لیے تھے، اور وہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن دیتا ہوں، یہ احکام دیتا ہوں، بنی اسرائیل کی طرح ٹال مٹول کرو گے تو تم نے کہا نا جی، سمعنا واطعنا، ہر حکم سنیں گے، پوری پوری اطاعت کریں۔ فرمایا یہ وعدہ پورا کرو کہ اللہ کا حکم سنو اور اس کی پوری اتباع کرو۔
پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ یہ آیت کریمہ نمبر 7 میں اس کے بعد اللہ نے ایک وعدہ یاد دلایا ہے کہ اللہ کے لیے پھر عدل قائم کرو، حق کی گواہی دو، جھوٹی گواہیاں نہ دینا۔ تفصیل سنی تھی آپ نے۔ آج اللہ نے اسی ضمن میں دوسرے وعدے کی پورا کرنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے احسانوں کو یاد کرو، صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی غیبی مدد آئے گی، دشمن کے ہاتھ ناکام ہو جائیں گے اللہ۔ اور اس کے لیے روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام ایک جہادی مہم پہ تھے، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ کر کے دین کے غلبے کے لیے جا رہے تھے۔ جہاد شروع تھا کفر سے، نماز کا ٹائم ہو گیا کہ کافروں سے لڑیں یا اللہ کا، وہ بھی جہاد بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن اب نماز کا ٹائم آ گیا تو نماز بھی اللہ کا حکم ہے، تو وعدہ یہ کیا کہ ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ نبی نے فرمایا صحابہ کرام کو ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ اب جہاد کے ٹائم پر جہاد کیا، اب نماز کا ٹائم ہے، ہم نماز پڑھیں گے۔ کافروں نے تو دوپہر کو کھانے کے لیے وقفہ کیا، چلو ہم کھانا کھاتے ہیں، مسلمانوں نے بڑے آرام سے اپنی نماز پڑھ لی ہے، وعدہ پورا ہو گیا نا۔ جہاد کے ٹائم پر جہاد تھا، جہاد ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھی۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مصروفیتیں ختم ہی نہیں ہوتی نماز کے ٹائم پر، کاروبار ہی ختم نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں ختم، آ جاؤ، اللہ کے نبی نے نماز پڑھا دی۔ ادھر کافروں نے ایک میٹنگ کر دی، انہوں نے کہا اوئے ہم کھانے پہ لگ گئے، یہ مسلمانوں کی ایک عبادت کا ٹائم تھا اور مسلمان اپنی اس عبادت نماز کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ بات سچ تھی، تو ہم اگر اس نماز کے دوران مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہم کامیاب ہو جاتے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ سارے کافر شرمندہ میٹنگ کر رہے ہیں، شیطان بے ایمان انسانی شکل میں وہاں پہنچ گیا۔ حدیث میں آتا ہے شیطان نے کیا کہا، کہتے چلو ایک بات سے تو ہو گیا، آگے ایک عصر کی نماز ہے اور وہ عصر کی نماز ان کے نزدیک جان سے، مال سے، اولاد سے، گھر بار سے بھی زیادہ محفوظ ہے۔ اور واقعتاً حدیث میں آتا ہے عصر کی نماز چھوڑنے والا ایسے ہے من ترک صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس نے آج عصر کی نماز چھوڑ دی وہ یہ سمجھ لے اس کا گھر بار مال تباہ کر دیا گیا، کہ کل اس کو قیامت کے دن اتنا افسوس ہوگا، اتنا مال کے تباہ ہونے پر، گھر کے تباہ ہونے پر، اہل و عیال کے تباہ ہونے پر جیسے افسوس اس کا ہوگا ایسا ہی افسوس اس کو ہوگا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ لیکن آج مسلمان نادانی میں ہے، تو شیطان نے یہ کہہ دیا، کافر خوش ہو گئے، چلو ٹھیک ہے جی اللہ۔ اب ظہر کی نماز اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ نے فرمایا وعدہ ہے میری اطاعت کرو گے، جیسا میرا حکم آئے گا وہ کرنا ہوگا۔ ظہر کی نماز میں صحابہ نے وہ حکم پورا کیا۔ کافروں کی سازش ہے کہ عصر کی نماز میں ایسا حملہ کر کے سبق پڑھائیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ اللہ نے کہا اب میرا وعدہ آئے گا، ظہر کی نماز میں تم نے وعدہ پورا کیا، اب میرا وعدہ ہے مدد کا، نصرت کا، میں کافروں کے ہاتھ روک کے رکھ دوں گا، ان کی ہمت کیا ہے تمہارے اوپر ہاتھ چلائیں۔ اللہ شان والیا، عصر کی نماز سے پہلے پہلے صلاۃ خوف نازل ہو گئی۔ صلاۃ خوف پیچھے صورت نساء میں چلی تھی۔ صلاۃ خوف آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نبی اپنے صحابہ کے دو گروپ بنا لو، ایک گروپ دشمن کے مقابلے میں رہے، لڑتا رہے، ایک گروپ آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے۔ آپ جب جماعت کرائیں گے ایک رکعت پڑھے گا، رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، 2 سجدوں کے درمیان میں اسلحہ بھی اٹھا کر رکھیں،
नौबत आए तो गोली चला देना, मैं इस नमाज को कबूल करूँगा, तीर चला देना मैं कबूल करूँगा, तलवार चला देना मैं नमाज कबूल करूँगा। एक रकात हो गई है, रुकू सजदे हो गए दो, फरमाया इनको कहो जमात का निज़ाम है, तुम जाओ दुश्मन के मुकाबले में, दुश्मन के मुकाबले वाले आ जाएं जमात में। वो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक रकात पढ़ेंगे, क़याम, रुकू, 2 सजदे। तो अब इमाम साहब की कितनी रकातें हो गई? 2। मुक्तदी की एक जमात की भी 1 रकात, दूसरी जमात की भी 1 रकात। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सलाम फेरेंगे, हर जमात अपनी अपनी नमाज की 1 रकात पूरी कर लेगा। जमात भी सबको मिल गई, नमाज भी हो गई, जिहाद भी हो रहा है। फरमाया कि ये आना जाना मुझे मंजूर है, ये असला चलाना मुझे मंजूर है। तुमने ज़ोहर की नमाज में कमाल करके दिखाई थी, अब मेरी मदद आएगी। अब दुश्मन सारे असला लेस तैयार, अभी ये नमाज को पढ़ते हैं, अब हम मारेंगे, अभी ये नमाज के लिए जाएंगे, अब मारेंगे। वो नमाज के लिए एक जमात ने नबी के 7 रकात पढ़ी, वो चले गए दुश्मन के मुकाबले में, दुश्मन के मुकाबले में आकर नबी के साथ दूसरी रकात पढ़ गए और काफिर देखते रह गए। इन्होंने अपनी रकात पूरी की, उन्होंने आकर फिर ये दुश्मन के मुकाबले में उन्होंने आकर अपनी रकात पूरी कर दी। अल्लाह कहता चलना फिरना मुझे मंजूर है, तुमने मेरी इताअत करके दिखाई। और दुश्मन के हाथ बंदे रह गए। ओए अभी नमाज को जाते, अभी होते होते मगरिब हो गई। सहाबा ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, कहते हैं एक दूसरे को पसपा करके कहते हैं ओए हमने कहा है असर की नमाज आएगी, हमला करेंगे, हमला तो ना हो सका। शैतान आकर दोबारा कहने लगा इंसानी शक्ल में, गए उन्होंने अपनी नमाज भी पढ़ ली और तुम्हारे साथ जिहाद भी करके तुम्हारी पिटाई भी कर दी। जाओ, मदद करने वाला कौन? अल्लाह की ये मदद आई है। अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे तो वो अल्लाह हमारी मदद कर। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, उज़्कुरू नेमत अल्लाह, अल्लाह के एहसान को ज़रा याद करो। अल्लाह का कैसा एहसान तुम पे हुआ। इज़ हम्मा कौमुन, जब एक कौम ने पक्का इरादा कर लिया था, अन यबसतू इलैकुम ऐदियहुम, कि वो अपने हाथों को तुम तक बढ़ाएंगे, हमले करेंगे। लेकिन फ़कफ़ ऐदियहुम अन्कुम, अल्लाह ने उनके हाथों को तुमसे रोक के रख दिया। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान है। हाथों को रोकने वाला कौन? अल्लाह। वो आके पके रह गए, उनके असले पकड़े हुए हैं, तीर कमान पकड़े हुए, चल ही नहीं। साहब अभी साहबा हटते हैं हमारे आगे से, नमाज शुरू करेंगे तो मारेंगे। साहबा बमबारियाँ कर रहे हैं, उनके असले थामे हुए, ना जी अभी ना मारना, अभी ये सजदे में जाएंगे तो मारेंगे। सजदे भी हो गए, नमाजें भी हो गई, जिहाद भी हो गया। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता मेरा एहसान देखो, मैंने एहसान किया। तो तुम अल्लाह के एहसानों को याद करो, वादा पूरा करना तुम्हारा काम है, दुश्मन के हाथ रोकना मेरा रब का काम है। अल्लाह आज मुसलमान इस पे आ जाए तो मदद अल्लाह की आज भी आती है। वो इकबाल ने इसी के ऊपर कहा है रहमहुल्लाह। इकबाल मरहूम कहा करता था, फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फ़ज़ाए बदर के पैदा कर, फरिश्ते उतरते हैं आज भी गुर्दों से कितार अंदर कितार। आज भी फरिश्ते आ सकते हैं, बदर में आए थे तो आज भी आएंगे ना। बदर वाला फ़ज़ा तो पैदा करो। हम अल्लाह के वादे तो पूरे करें, हम अल्लाह के वादे पूरे करते नहीं, कहते हैं अल्लाह ने ये कर दिया, अल्लाह ने ये कर दिया। तुमने भी कुछ करना है ना। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा, अपनी नुसरत फरमा। साथ अल्लाह ने आखिर में क्या कहा, वत्तकुल्लाह, हर हाल में अल्लाह से डरो कि अल्लाह का हुक्म न टूटे। ये मदद मेरी इस वजह से आई है, ये न कह देना कि फ़लाँ की वजह से, वरना आगे 2 ज़ाब्ते बता। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर कर अल्लाह का हुक्म पूरा करो हर हाल में। और बाकी दुश्मन के पास असला ज़्यादा है, दौलत ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है, छोड़ो इस बात को। वालल्लाह फलियतवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों को अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। फिर देखो अल्लाह की मदद कैसी आती है। तो तवक्कल और तकवे के 2 मजबूत चीज़ों को तुम पकड़ो, मदद अल्लाह की आएगी, दुश्मन का हाथ अल्लाह रोक देगा। हदीस में मौजूद है 2 वाक़यात इस किस्म के हैं। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह, इमाम इब्न कसीर एक मुफस्सिर कुरान गुज़रे हैं, बुलंद पाया, उन्होंने भी इस वाक़े का जिक्र किया। बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है वाक़यात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद से वापस आ रहे थे। चलते 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 चलते, गर्मी है,
دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا۔ شریعت نے ہر چیز کا اعتدال بتایا ہے، غلو نہیں بتایا ہے۔ آج ہم کبھی کبھی حد سے باہر نکل جاتے ہیں، دنیا کمانے میں بھی اور چیزوں میں بھی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ جہاد بھی ہے، شریعت نے کہا جہاد کے ٹائم پر جہاد، آرام کے ٹائم پر آرام کا حق ہے مسلمانوں کا، بندے کا، انسان کا۔ نبی جہاد سے آتے آتے دوپہر کے وقت نبی کے ذہن میں ہے کہ کہیں صحابہ کو ٹھہراتے ہیں، تھوڑا سا دوپہر کو آرام کر لیں۔ اس کو قیلولہ کہتے ہیں، دوپہر کا آرام۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور سنت میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج کل ہمارا کام ہی الٹا ہو گیا ہے۔ ہماری دکانیں 11-12 بجے کھلتی ہیں، تو 11-12 بجے کے بعد قیلولہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارا نظام الٹا ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا اسوہ نصیب فرمائے۔ باقی ہیں سرکاری ادارے بھی اپنے 7-8 بجے کھل جاتے ہیں، باقی کام بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ والے لوگ ایسے بھی ہیں، کاروباری بھی ایسے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ صبح نماز پڑھی، تھوڑا ذکر کیا، تلاوت کی، جا کر دکان کھول دی۔ دیکھیں گے اللہ مدد کرے گا۔ ایسے ان میں بھی ہیں۔ ہمارے دینی ادارے بھی ہیں، وہ صبح نماز سحری سے چلتے ہیں، اور 12 بجے جی قیلولہ، 11-11:30 بجے قیلولہ جی ان کے ہاں ہے، ہمارے اداروں میں چلتا ہے۔ جس کی زیادہ مصروفیت تو نہیں چل سکتا ہے، نہیں تو ترتیب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت ایک وادی میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں آتا ہے وادی کثیر درختوں والی تھی۔ نبی نے فرمایا بھائی یہاں درخت ہیں، سایہ ہے، ساتھیوں کو یہاں آرام کراتے ہیں۔ دوپہر کا قیلولہ وادی تھی۔ فرمایا حضرات صحابہ کہتے ہیں اِنَّا قَافِلُونَ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا هِيَ وَادٍ كَثِيرَةِ الشَّجَرِ، ایک وادی میں پہنچے، درخت اچھے خاصے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑاؤ کرو، فَنَدَلُوا، نبی نے بھی پڑاؤ کیا، صحابہ نے بھی پڑاؤ کر دیا، رک گئے۔ اب صحابہ، ایک ترتیب ہوتی تھی، ایک نظم ہوتا ہے، اور اسی نظم کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے بیڑ چال ہے، اپنا ہی داندہ چلاتے رہیں۔ صحابہ نے کہا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی جگہ ہوگی اور ہماری؟ درمیانہ درخت۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے چنا ہے شجرۃ ذلیلۃ، گنا درخت، گنے سائے والا، ذلیلہ ذل والا، سائے والا درخت۔ تو یا رسول اللہ آپ اس جگہ آرام کریں۔ یہ شجر ذلیلہ زیادہ گنے درخت کے نیچے نبی کو صحابہ نے عرض کیا آپ آرام کریں۔ اب صحابہ دائیں بائیں ہو گئے تاکہ دشمن تاک لگا کر نبی کو نقصان نہ دے۔ تو صحابہ ادھر درخت، ادھر درخت، ادھر درخت، ادھر درخت، چار اطراف میں درختوں کے دائیں بائیں ہو گئے، پیچھے والے درختوں کے نیچے، پیچھے پیچھے پیچھے، ایک دائرے کی شکل میں، ایک دائرہ، دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ صحابہ نے، اور مطمئن ہو گئے کہ نبی کو درمیان میں جگہ ہم نے دے دی ہے۔ تو تھوڑا سا نبی بھی آرام کریں، صحابہ بھی سو گئے، تھکے ہوئے ہیں۔ یہ سحری کو اٹھنے والا بندہ 12 بجے تھک جاتا ہے، پھر جہاد بھی کرے، چلتا رہے۔ سب سو گئے۔ اللہ اکبر۔ بخاری میں روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں، دوسرا واقعہ الگ ہے۔ اچانک جا رجل من الاعراب، دیہات کے علاقے سے اٹھا ایک بندہ کافروں کا، وہ آتے 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 صحابہ کو سوئے ہوئے درختوں سے کراس کر گیا۔ صحابہ نے کہا ہم ادھر سوئیں گے، کوئی کراس کرے گا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ صحابہ کو کراس کر گیا، ایک دائرہ کراس کر گیا، دوسرا، تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے درخت تک پہنچ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرما رہے ہیں۔ ویسے ہر نبی کی یہی نیند ہوتی ہے، آنکھیں سوتی، دل نہیں سوتا ہے نبی کا، یہ نبیوں کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کے اوپر وحی طاری ہوتی ہے، نبی کی خواب ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے، لیکن آنکھیں تو سوئی، دیکھتا بندہ آنکھوں سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے گہری نیند میں تھے، تھکے ہوئے تھے۔ وہ دیہاتی آیا اور نبی کی تلوار درخت سے لٹکائی ہوئی تھی، نبی نے اپنے ساتھ ادھر لٹکائی، نیام میں لیٹ گئے نیچے۔ صحابہ نے جگہ بنا کر دے دی، چمڑے کی چٹائی تھی بچھائی، سو جاوا لگے۔
اس نے آرام سے تلوار نکالی، نبی کی تلوار، اسلحہ لے کر نہیں آئے کہ پکڑا جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، بغیر اسلحے کے آئے کہ میں ویسے آیا ہوں۔ اب نبی ہی کی تلوار نکالی، فاخترت سیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی تلوار نکالی، نبی کے اوپر فصلی علیہ، بالکل نبی ایسے لیٹے ہوئے، نبی کے اوپر سیدھا تلوار لے کر کھڑا، مارنے والا ہے۔ نبی کی آنکھ کھل گئی، وہ مارنے والا۔ نبی اٹھ کر بیٹھ گئے، دیکھا تو اٹھ کر بیٹھے، اس نے تلوار پکڑی تھی، کہا اب نبی سے سوال شروع کیا اس نے، من یمنعک منی الیوم، آج کے دن تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ سمجھ آئی بات؟ گرفت تلوار اس کے ہاتھ میں، نبی تو بغیر تلوار کے ہے اور وہ مارنے والا تھا۔ نبی اٹھ گئے ایک دم، اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھڑا ہے۔ جب اس نے کہا من یمنعک منی الیوم، آگے بھی ہم جیسے تو نہیں تھے نا، جن کے دل میں بھی اللہ، زبان میں بھی اللہ۔ نبی نے فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا۔ زبردست صدا دل کی گہرائی سے نبی نے دی ہے۔ بندہ اسی طرح تلوار رکی ہوئی ہے، آگے نہیں چلا سکا، سونپی ہوئی ہے۔ دوبارہ اس نے کہا میں کہتا ہوں من یمنعک منی الیوم، نبی نے پھر فرمایا اللہ۔ تیسری دفعہ اس نے کہا، نبی نے پھر فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تلوار گری۔ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سیفا، نبی نے اپنی تلوار پکڑ لی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی، بندہ تو پاس ہے، اور یہ باتیں ہو رہی تھیں ادھر سے ادھر۔ نبی کا اللہ کا لفظ سنا، صحابہ بھی جاگ گئے۔ تلوار نبی نے پکڑی، نبی نے فرمایا اب تو بتا، من یمنعک منی، مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اس کا یقین اللہ والا تو نہیں تھا۔ اس نے کہا کن خیر آخذ، اچھی تلوار پکڑنے والوں میں سو جا۔ جو بندے اچھے ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑی جائے تو اچھا کام کیا کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے ہیں۔ کن خیر آخذ، نبی نے فرمایا بتا تجھے کون بچائے گا؟ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا وہ، بتا کون بچائے گا؟ کہتا کن خیر آخذ، بس یہی کہتا رہا۔ صحابہ دوڑ کر آ گئے، عمر نے اپنی تلوار کھینچی، اس منافق اور دجال آ گیا، یہ تو جاسوس میرے نبی کو مارنے والا تھا، میں گردن ماروں۔ نبی نے فرمایا نہ عمر، اللہ رسلک، ٹھہر ابھی ٹھہرو، کوئی بات نہیں ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا بھائی بیٹھ جاؤ، آپ گرفتار ہیں۔ گرفتار کر دیا، جاسوس تھا، جاسوس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور پھر تو یہ تو قاتل تھا، اقدام قتل، یہ تو قتل کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، صحابہ کو کہا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو، ہمارے ذمہ اللہ کا حکم پورا کرنا، اللہ کا کام ہے ہمارا دفاع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحابہ وضو کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے، یہ قیدی ہے، اب بندھا ہوا ہے، لیکن نبی نے اس سے انتقام نہیں لیا، وہ خیر آخذ ہو گئے، بیٹھا ہوا دیکھ رہا۔ صحابہ نے جلال شلال دکھایا، یہ تو ہمارے نبی کو ہمارے سے سوئے ہوئے قتل کر دیتا، یہ ہوتا ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں، یہ ایسا یہ ایسا۔ نبی نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو۔ ٹھہراؤ کرتے کرتے نماز، صحابہ وضو کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، نبی کی اطاعت میں کیسے چلتے، اشاروں پر چل رہے ہیں نبی کے۔ آئے جماعت ہوئی ہے، نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا قیدی ہے، پتہ نہیں کس وقت اس نے کھانا کھایا ہوگا، جس کے پاس کھانا ہے اس کو لاؤ، اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ستوں جو یہ کھانے تھے صحابہ کے، جہاد میں ایسے ہوتا ہے، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، سارے کام کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بتا کیا ارادہ ہے تیرا؟ اس نے کہا میں یہی کہوں گا، سارا حالات دیکھ چکا تھا، نبی کے اخلاق دیکھ چکا، صحابہ کے دیکھ چکا، صحابہ کی غلامی دیکھ چکا، اور اسی دوران نا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہے کبھی تھوک آ جاتا ہے، تھوک جاتا ہے، جب تھوکا نا صحابہ دوڑ کر آگے ہاتھ کیا ہے، اور ایک صحابی کے ہاتھ پر لگا، اس نے ایسے مل کر اپنے چہرے پر، دوسرے صحابی نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ ملا، تیسرے نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ ملا، چوتھے نے اس کے اوپر ہاتھ ملا، اور اپنے اوپر ملتے چلے گئے برکت کے لیے۔ یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے سارا تماشا دیکھا، نماز کے بعد اس کو کھانا شانا کھلایا، کہا کیا ارادہ ہے تیرا؟ اس نے کہا بہترین آدمی رہو بس۔ نبی نے کہا چھوڑ دے اس کو، یہ تھا غورس بن حارث، نبی نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا،
وہ گیا جا کر ساری کارروائی اپنے قوم کو بتائی، دیہات والوں کو بتائی، بھائی میں ایسے بندے کے پاس گیا، میرے ہاتھ ایسے بندے تھے، ایسے بندے گئے تھے، مجھ سے کارروائی نہ ہو سکی، یہ اللہ کی قدرت کے بغیر اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کام کر رہی تھی، میرے ہاتھوں سے تلوار نہ چل سکی، میں نے زور لگایا، میں نے کہا تجھے کون بچائے گا، لیکن آگے پھر یہ ہوا، پھر مجھے یوں معاف کیا، پھر میں نے ان کے ساتھیوں کو یوں دیکھا، اور میں تمہیں بتا دوں دنیا کی کوئی طاقت بھی نہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کو زہر نہیں کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی ہے، تو غلام بنو اس محمد کے۔ میں نے محمد کے اشاروں پر دیکھا، اس کے صحابہ اس کے تھوک کو بھی برکت سمجھتے تھے اور برکت سمجھ کر اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ جس کی اطاعت اور غلامی اس حد تک ہوگی، تم کیا سمجھتے ہو، یہ جان دے دیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر دیں گے۔ تو مان لو نبی سچ ہے، اس کے ہلاک ایسے، اس کا کردار ایسا، اس کی تعلیم ایسی، سارے لوگوں کو مسلمان بنا کر آ گیا۔ اللہ نے ذکر کر کے فرمایا مسلمانوں تم اللہ کا حکم پورا کرو، اللہ تمہارے یہاں مدد کر دے گا، لیکن مدد تو اللہ کی آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، او ایمان والو اللہ کے احسان کو ذرا یاد کرو، علیکم تم پہ ہوا تھا، اذ ہم قوم پوری قوم نے پکے ارادے کیے تھے، یبسطوا الیکم ایدیہم کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تم تک بچائے، فکف ایدیہم عنکم اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ان کے ہاتھ ہی نہیں چلے، پکڑے گئے۔ اور یہ اللہ واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ رب پہ کرو، وہ غیب سے کام بنا کر دکھائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہوئے ہیں یا اللہ تحفے کی شکل میں ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ ہمارے درس کے احباب تھے، اس کے علاوہ دیگر احباب تھے، یا اللہ ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ ہمارے پڑوس میں شیخ ظہور صاحب بیچارے سنا فوت ہو گئے، جنازہ بھی ہو گیا، تو دعا فرمائے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ وہ ہمارے پرانے نمازی ساتھی تھے، اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ان کو جنت نصیب فرما، اور جتنے قریب اور بعید میں فوت ہوئے یا اللہ سب کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ ہمارے اسی مسجد کے پڑوس میں ثناء اللہ بھائی بیمار ہیں شدید، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور ہمارے درس کے ساتھی ہیں کاشف صاحب، وہ شدید بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ بھائی حالت کی ہمشیرہ بیمار ہیں، سالی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اپنی رحمت کے فیصلے فرما، مسلمانوں کو مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنے احکام پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تو آج بھی مسلمانوں کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما دے، فلسطین کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرما دے، صہیونی اور یہودی طاقتوں کے اسلحے اور ہاتھوں کو بند فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما، اس کے مقابلے میں صہیونی یہودی طاقتوں کو ذلیل اور رسوا فرما دے، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، بیت المقدس کو مکمل آزاد فرما۔ یا اللہ اسلام کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ۔